السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سامعین کی خدمت میں ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ سلسلہ چل رہا تھا جاوید احمد غامدی کے انکار تخلیق دوزخ کے باطل عقیدے کا رد قرآن کی روشنی میں۔ سورہ کہف آیت نمبر 29 سے اس کے باطل عقیدے کا رد پیش کروں گا۔ پہلے آپ آیت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مرتفقا۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے سب لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اس قرآن کی سچی تعلیمات لوگوں کو سنا دیں اور بتا دیں لوگوں کو کہ اس پر ایمان لانا یا نہ لانا تمہاری مرضی پر ہے، ہماری طرف سے کوئی جبر نہیں۔ ہاں، ایک بات اٹل ہے کہ جو لوگ اس قرآن کی صداقت، سچائی، تعلیمات، عقائد و احکام میں ہیرا پھیری کر کے، ماننے سے انکار کر کے، عمل کرنے سے انکار کر کے ظالم، باغی، مشرک، سرکش، کافر، مجرم بن جائیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے سزا دینے کے لیے دوزخ کی آگ پہلے سے تیار کر رکھی ہے۔ وہ جہنم کی حدود سے باہر نہ نکل سکیں گے اور داد رسی مانگنے پر تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا پیپ اور ریشے والا پانی پلایا جائے گا، جو سامنے کرتے ہی جہنمیوں کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ بہت برا مشروب ہے اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے جاوید احمد غامدی کے تخلیق دوزخ سے انکار کا واشگاف رد کر کے فرمایا ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا، فرما کر صیغہ ماضی سے واضح کیا ہے کہ دوزخ کی تخلیق پہلے سے کی ہوئی، اس کی سزائیں بھی پہلے سے تیار ہیں۔ ان قرآنی حقائق کو پڑھ کر، دیکھ کر بھی جاوید احمد غامدی لوگوں کو گمراہی اور باطل عقیدے پر چلانے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر قرآن کے حقائق کا منکر ہو کر جہنم کا ہمیشہ کا ساتھی بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاوید احمد غامدی اور اس کے ہم نواؤں کو بھی سمجھ دے، قرآن کی صداقت پر ایمان لانے کی، قرآن کے صریح الدلالہ بیانات کو مان کر اس کی نشر و اشاعت کرنے کی، نہ کہ اپنی عقلیات سے
بشری نامعقول سوچوں سے، افکار سے اپنا بھی ایمان خراب کر رہا ہے، قرآن میں بھی بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اسلام کو مشکوک بنا رہا ہے، جنت دوزخ کو بھی مشکوک اور مشتبہ بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو قرآن کے صحیح بیانات اور عقائد و احکام اور اعمال و کردار و گفتار پر من و عن عمل کرنے اور سمجھنے، جاننے اور اسی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاوید احمد غامدی اب تک اپنے باطل عقیدے پر قائم ہے، وہ اپنے بیانات میں کہہ رہا ہے اور بیانات دے رہا ہے کہ جنت اور دوزخ ابھی بنی ہوئی نہیں ہے۔ نبی پاک کو معراج کے موقع پر تمثیلی طور پر دکھائی گئی تھیں، حقیقی طور پر نہیں۔ یہ اس کا عقیدہ باطل ہے۔ امت مسلمہ اس عقیدے کو کنڈیم کرتی ہے اور اس کی مذمت کرتی ہے۔ قرآن، حدیث، اجماع امت اور پوری امت مسلمہ اہل سنہ والجماعہ اس جاوید احمد غامدی کے باطل عقیدے کی مذمت کرتے ہیں، اور صحیح عقیدہ یہی ہے کہ جنت اور دوزخ کائنات کی تخلیق کے وقت سے بنی ہوئی ہیں۔ نبی پاک کو بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ لے جاتے ہوئے اللہ نے زمین پر ہی دوزخ اور اس کی صعوبتوں کو، عذاب و عقاب کو دکھایا تھا، اور آسمان میں لے جا کر جنت کی بھی سیر کرائی تھی حقیقی طور پر، اور جنت کی نعمتوں کو بھی آپ نے دیکھا تھا، اور بہت سارے واقعات۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں معراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے دیکھی تھیں، اللہ کے دکھانے پر، جبریل کے دکھانے پر۔ لہذا اس پر ایمان لا کر امت مسلمہ کو اپنا ایمان باقی رکھنے، ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کو مقبول و منظور بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جاوید احمد غامدی کے اور اس کے ہم نواؤں کے باطل عقیدے کو مان کر اپنے آپ کو دوزخ کی طرف دھکیلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔